مارا تیرے جیسا بدقسمت اور نہیں ہوگا. یہ لکھنے والے لکھ لیں گے, قیامت کے دن اللہ فرمائے گے سوفیہ ولا تکلمون. تم کون تھے میری کلام پر مذاق کرنے والے؟ جہنم کے کتے. نہ بندہ جہنم میں داخل ہو کر کے کرے گا, نہ انسان نہ آدمی, جہنم کا کتا بنا کر داخل. جس نے قرآن سن کر مذاق کیا, اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا بیٹھو. اس حسد پلید سے نکل کر حاسد بن بیٹھو. اللہ مجھے بھی میری آل اولاد کو بھی اسی طریقے قرآن پڑھنے کی توفیق دے. ہائے میرے اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اللہ کریم نے فرمایا محبوبم, جو لوگ آپ کی معیت میں, صحبت میں, اجلاس میں, سنگ میں آ چکے, ان مومنوں کو جنہوں نے آپ کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کر, جن لوگوں نے آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا, انہی لوگوں کو اطلاع فرما دیجیے ان کی جان و مال اور ان کی زندگی کا ہر عمل مجھے اس قدر پیارا لگ رہا ہے کہ میں بھی انہیں اپنی دوستی کا ذریعہ بتانا چاہتا ہوں. انہیں آپ اپنی زبانی میرا فرمان پہنچا دیجئے. اللہ میاں وہ کون سا پیغام؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ. مومنو, ایمان والو, سن لو, اللہ کریم نے پیغام بھیج دیا. ایمان والو, اگر تمہیں میری دوستی کی ضرورت, میری خوشنودی کی ضرورت, میری رضا کی ضرورت, میرے قرب حاصل کرنے کی ضرورت, میرا دیدار کرنے کی ضرورت, میرے انعامات کی ضرورت, آؤ میں تمہیں اپنی دوستی کا ذریعہ بتلاؤں. کیونکہ ہر چیز حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں. تمہیں اپنی دوستی کا ذریعہ بتلاؤں کہ میری دوستی کس طرح تم حاصل کر سکو گی. اللہ فرمائے ان کنتم تحبون اللہ. مومنو, یہ میں خدا کی دوستی مطلوب ہے تو آؤ فاتبعونی, میرے محبوب کی اتباع کر لو, میرے محبوب کی تابع داری کر لو, میرے محبوب کے نقش قدم پر چل پڑو. اللہ واہ میرے پیارے لگ. اللہ فرمائے سن لو, یہ کیوں میں نے اعلان کر دیا میں محب ہوں, میرا پیارا آمنہ کا لال محبوب ہے اور مجھے اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے. اور کل تم بھی اپنی زبانوں سے میری دربار میں یہ کہنے کی حقدار رہو گے کہ اللہ میاں ہمیں تیری ذات کی کیا پہچان تھی کہ تو ہمارا رب ہے. اگر ہم نے تجھے مشکل کشا مانا, حاجت رما مانا, اے اللہ سازگار مانا, تجھے خالق مانا, مالک مانا, رازق مانا, اللہ تجھے وحدہ لا شریک له مانا, تو اسی یار کے صدقے, سیدہ طاہرہ آمنہ کے بچہ کے صدقے, بال کے صدقے, عبداللہ کے بیٹا کے صدقے, حسنین کریمین کی نانا کے صدقے, اگر سید الکونین نہ ہوتے ہمیں کیا معلوم کہ تو کون رب. بولو سچ ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح.
تو اللہ نے فرمایا مومنو اگر تمہیں میری دوستی کی ضرورت آؤ تم میرے محبوب کی اتباع کر لو کیونکہ میں محب ہوں میرا پیارا محبوب ہے محبوب کی ہر ادا مجھے پسند ہے جس ادا میں بیٹھ جائے تم بھی اسی ادا میں بیٹھو ہے توجہ جس ادا میں اٹھے اسی ادا میں اٹھ پڑو جس ادا میں زمین میں چلے تم بھی اسی ادا میں چلو جب تم میرے محبوب کی زندگی کا عکس بنو گے نمونہ بنو گے اور دوسری تصویر کا رخ بنو گے اللہ فرمائے پھر میں تمہارے چہروں کا تمہارے کپڑوں کا تمہارے وجود کا امتحان نہیں لوں گا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں تمہارے دلوں کا امتحان لوں گا جب تم میرے محبوب کی زندگی کا عکس نمونہ بن جاؤ گے تو میرے محترم ساتھیوں اب تمہاری عبادت کا خیر حضرت یاد رکھ لو اللہ کریم نے جب یہ شرط لگائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کڑی نگاہ نبی کی ذات پر اب جس رنگ میں نبی بیٹھتے ہیں اسی ہی ادا میں صحابہ بیٹھ رہے ہیں جیسے نبی کی صورت صحابہ کی صورت بھی وہی جیسے نبی کا لباس صحابہ کا لباس بھی کہہ دو جیسے نبی جس جگہ بیٹھی ہے اسی ادا میں صحابہ بھی بیٹھے جس طرح نبی ادا میں سر نیچے ڈال کر بیٹھے صحابہ بھی اسی ادا میں بیٹھے اب اجنبی آ گیا وہ دور سے آیا قریب ہو کر دیکھ رہا ہے نبی کون ہے جو ان کا سردار ہے غلام کون ہے ان کو پہچان نہیں ہو سکتی آقا کون غلام کو وہ تو بیچارہ پوچھ رہا ہے بھائی یہ کون ہے اللہ کا محبوب ہے کہہ دو اللہ کا سب کہہ دو اللہ کا ہے وہ میرے اللہ ہم کیسے خدا کی دربار میں سرخر ہوں گے قربان جائے صحابہ تمہاری زندگی پر اللہ کریم نے فرمایا محبوب کی معیت میں بیٹھنے والوں تمہارے رکوع سجدے کا نام عبادت نہیں ہے عبادت اگر سمجھ کیا ٹھیک ورنہ میں تمہیں آج اطلاع دے دوں تمہارے رکوع اور سجدے کا نام عبادت نہیں تمہارے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا عبادت اس کا نام نہیں ہے عبادت نام ہے میرے نبی کی ہر ادا کا نام عبادت ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان رسالت زندہ باد جب تم میرے نبی کی ادا کے تحت رکوع کرو گے قبول کروں گا اس کا صلہ اور جزا بھی دوں گا اگر میرے نبی کی ادا کے خلاف ہے وہ رکوع تمہارے منہ پر مارے اب تمہاری زندگی کی ساری عبادت جس نبی کی ادا پر اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہاری عبادت نبی کی ادا ہے تمہارا اٹھنا نبی کی ادا تو میرے محترم اب کدھر جاؤ گے پڑھے لکھے لوگوں سوچ لو ایک بات عرض کروں گا پھر ناراض نہ ہونا تو اس لیے اللہ کریم نے اپنی پوری ہی عبادت کا دار و مدار نبی کی زندگی کو عکس بنا دیا نبی کی زندگی کا دار و مدار کہو اللہ کی عبادت ہے تو اس لیے نبی نے فرمایا ہمیں کیا پتا تھا کہ لوگوں تمہارے سجدے کا تمہارے رکوع کا نام عبادت نہیں ہے ممکن ہے تم سمجھو خدا کی عبادت اسے کہتے ہیں رکوع کو سجدے کو نہیں نبی نے فرمایا اللہ کی عبادت کسی غیر کو خدا کی عبادت میں شریک نہ کرنے کا نام عبادت ہے رکوع اور سجدے کا نام عبادت نہیں کہو خدا کے حقوق میں کسی غیر کو شریک نہ کرنے کا نام عبادت ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم بہت بڑا خیر خواہ ہے، جو محبوب کبریا کی میت میں بیٹھ کر اپنی جانوں کا بیمہ کر کے بیٹھی ہے، اپنی پوری زندگی کی باغ ڈور کا مالک، نفع نقصان کا مالک اسی ایک کو بنا بیٹھے اور نبی کو گواہ بنا دیا۔ تو اب اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہو ان لوگوں کو ذرا میری اطلاع تو فرما دے، جن لوگوں نے نفع نقصان وعدہ کھاٹا سب کچھ میرے اور میرے ہاتھ میں دے دیا، تو اب انہیں جا کر کے میری اطلاع دے دو۔ اللہ میں کیا اطلاع دے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں مومنو، استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، زندگی کے کسی موڑ میں، دکھ میں، سکھ میں تمہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے، زندگی کے کسی موڑ میں مصیبت کا پہاڑ تمہارے سر پر گر جائے اور تم مصیبت میں پھنس جاؤ، اللہ فرماتے ہیں سن لو میرے محبوب کی امتیوں، اگر تمہیں مصیبت نے گھیر دیا، اس مصیبت آئی ہوئی کو میرے تک اپنے تک محدود کر لو، میں رب تم مومنوں سے وعدہ کرتا ہوں استعینوا، تمہاری استعانت تمہاری مدد میں رب کروں گا، مگر شرط بھی سن لو بالصبر، آئی ہوئی مصیبت کی وقت واویلا بھی نہیں کرنا، آئی ہوئی مصیبت کو کسی کے سامنے پیش ہی نہیں کرنا، کسی بڑے کے جبے کبے کو بھی نہیں دیکھنا، آئی ہوئی مصیبت کو اپنے تک میرے تک محدود کر لو، نماز کا ٹائم ہے، عبادت کا وقت ہے، خاموشی سے میری عبادت کا بھی حق ادا کرتے رہو۔ اور پھر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرمائے مصیبت کے وقت میرے محبوب کے پیارے امتیوں، مصیبت کے وقت تم میری طرف رجوع کر لو، میرے دروازے پر آ جاؤ، میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ ساری دنیا کی جب تمہیں دروازے بند نظرے جب نگاہ اٹھا کر دیکھو گے، او مجرم، او میرے باغی، تیرے لیے میرا دروازہ رحمت کا کھلا ہوگا، اس پر لکھا ہوا ہوگا یا عباد، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور نفس سرکش ہونے والا، اس قدر نفس تیرا سرکش ہوا، پوری زندگی اس نے میری خلاف ورزی کرائی، میرے نبی کی بھی خلاف ورزی کرائی، میرے نبی کے یاروں کے بھی خلاف ورزی کرائی، میرے نیک بندو کی بھی خلاف ورزی کی، تو نے حقوق العباد کو بھی پامال کیا، میرے حقوق کو بھی پامال کیا، میرے نبی کی حقوق بھی خیانت کی، آؤ تھک گئے، اب تھکنے کے بعد جب خیال آیا کہ اف کیا کر بیٹھا، زندگی تو آوارگی میں گزار دی، اس کی مخالفت میں اور سبز گنبد والے کے دشمنی میں، تو اللہ فرمائے اگر اب بھی تم لوٹ آئے تو اب دیر نہ کر، میرا دروازہ کھلا ہے، تیرے آنے میں دیر، میرے دروازے پر تیرے آنے میں دیر، میرے بخشنے میں دیر نہیں۔
سچ ہے یا جھوٹ؟ تو میرے محترم ساتھیوں، آج بھی یہ مہینہ اللہ کی قسم خدا کو راضی کرنے کا مہینہ، سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا میرے امتیوں یہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا ہے، اور جو آگے آنے والا رمضان کا مہینہ وہ میرے خدا کا ہے۔ صحیح نے فرمایا اگر تم میرے مہینے کو پاؤ آؤ میں تمہیں اطلاع دے دوں، سب سے پہلے تم قطع رحمی کرنے والوں آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لو، وہ آسمانوں کا مالک تمہارے سے صلح کر لے گا۔ ایک دوسرے کو تم معاف کر دو، وہ خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں تم ایک دوسرے کو راضی ہو جاؤ، آسمانوں کا مالک تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ماں باپ کے بے فرمانوں، ماں باپ کو قدموں میں گر کر انہیں راضی کر لو، وہ تمہارے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دے گا۔ تم اپنا رزق فراوانی کا اللہ کی دربار میں خرچ کرو، یتیموں کو دو، بیوہ کو دو، مسکینوں کو دو، وہ تمہاری ساری زندگی کے لیے تمہارے رزق کی فراخی کر دے گا۔ اللہ سارے دل سے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کریم نے جو فرمایا سچ فرمایا یا جھوٹ سب بولو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اللہ فرمائے واویلا نہ کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں سن لو، آؤ دیکھ لو خدا کی قدرت کا، خدا کے دعوے کا مشاہدہ کرتے چلے۔ اللہ کی کتاب کو دیکھ لو، وہ سیدہ طاہرہ مریم جسے بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا دے دیا، کہہ دو بغیر باپ کی بیٹا دے دیا۔ عفت امام عاصمہ طاہرہ گھر میں بیٹھی غسل سے فراغت حاصل کی، اللہ نے بھیج دیا اپنے ہی فرشتے کو، جاؤ ذرا مریم کو ایک پاکیزہ بیٹا دے کر آ جاؤ۔ جو پھونک ماری بے نیاز نے اندر روح پیدا کر دیا۔ سیدہ طاہرہ گھر میں رہی، خالہ کو بھی حضرت زکریا خالو کو بھی اطلاع نہیں دی، نہ راز نہ بھید پیش کیا، نہ کسی سہیلی کے سامنے۔ پیغمبر جس وجود میں ہوتے ہیں ان ماؤں کو بوجھ معلوم نہیں ہوتا، کہہ دو آثاروں سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ معصوم وجود پاک بدن میں پہنچ گیا۔ نوجوان بیٹی تھی، شرم بھی آتی تھی، روتی ہے صبح شام اکیلے بیٹھ کر، اللہ میاں جے تو اسی طرح راضی میں تیری رضا پر راضی، رضینا برضا اللہ۔ مگر قرآن کہتا ہے فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ بیبیاں اسی تکلیف سے اپنے مکان کو، جھوپڑیوں کو چھوڑ دیتی ہے، نہ خالہ کو راز دیتی ہے، نہ خالو کو راز دیتی ہے، نہ ہمسائی کو راز دیتی ہے، نہ سہیلی کو راز دیتی ہے۔ بیبیاں اکیلی چلی جنگلوں میں، 7 میل پہاڑوں میں چلی گئی، نہ پانی ہے ڈولی، نہ روٹی اٹھائی، نہ چٹائی اٹھائی، اکیلی چلی گئی اسی ایک کے سہارے پر۔ کیونکہ بیبیاں کا تعلق خدا سے کہو بچپن سے ہی جڑا ہوا تھا۔ جبکہ 7 سالہ تھی مریم تو حضرت زکریا نے اس کی حجرے کو بند کر کے تالا لگا دیا تھا اور چابی جیب میں رکھ لی اور چل دیے۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا۔ شام کو یاد نے دیکھا جیب میں تو وہ چابی موجود ہے، اوف مریم کو حجرے میں بند کر کے آیا۔ بھائی آج اگر ہمیں کوئی نوجوان یا نوجوان عورت کو کسی مکان میں بند کر دے، ہم 7 دھاڑ پیٹ کریں
کریں گے اس اندھیرے سے ہمارا روح نکل جائے گا. اور قربان جائے 7 سالہ مریم پر جس نے اللہ کی قسم حجرے میں بیٹھ کر اس قدر گہرا تعلق خدا سے جوڑا تھا، نہ اندھیرے سے ڈری، نہ اکیلے پن سے ڈری، نہ چھوڑ جانے سے ڈری. آرام سے بیٹی کہہ رہے اللہ اللہ اللہ. 7 سالہ عمر کی تعلق دیکھ لو. اور تمہارا تعلق وہ تو آپ خود دیکھ لو کہ چند منٹ بیٹھ کر خدا کی بات نہیں سن سکتے لوگ. ہاں اٹھے، یہ جب جائیں گے تو سگریٹ پیئیں گے، 4 پر سوئیں گے، نیند نہیں آئی، حقہ پیئیں گے، بس نیند نہیں آئے گی. جو یہاں سے اٹھے گا انشاءاللہ، سب کہو اسے نیند نہیں آئے گی، وہ نیند سے معروم رہے گا. تو بی بی اکیلی بیٹی کہہ رہی اللہ 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 اللہ. بیت المقدس کے مجاور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بی بی کو کسی سے تعلق نہیں، ایک سے رشتہ جوڑا ہوا ہے. اور دنیا کے سرداروں ایک بات سن لو، جن کے دلوں میں اس کا ڈر آ جائے وہ دل کسی چیز سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں. یہ تو 7 سالہ سیدہ طاہرہ مریم ہے. وہ دیکھ لو لکو دک میدان میں 2 جانو والی، ایک حضرت اسماعیل ننا بیٹا، ایک اما حضرت طاہرہ. حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے آئے. اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم خبردار میری بندی سے بات بھی نہیں کرنی، اگر کوئی پوچھ بھی لے تو چپ رہنا. جہاں انسانیت کی خوشبو بھی نہیں، حیوان کے گزر بھی نہیں، کوئی سایہ دار درختی نہیں، اللہ کی قسم پانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خشک پہاڑ ہے، اسی گنجان میں یار نے بچھڑا کر پیچھے ہٹے. سیدہ طاہرہ نے ایسے پکڑ لیا، او پیارے خیر ہے کون سا جرم کیا سیدہ طاہرہ؟ حاضرہ نے اس غلام سے کون سی خطا ہوئی جس کی سزا مجھے مل؟ اس لکو دک میدان میں میری ننھی جان بیٹے کو اور مجھے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، مگر بے نیاز نے حکم دے دیا، یہ آخری امتحان تھا، خبردار ابراہیم حاضرہ کر کوئی بات پوچھے تو جواب نہیں دینا. خاموش کھڑے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اما طاہرہ نے زمین پر لٹایا ہے شدت کی گرمی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے سے آنسو کی ندیاں بہ رہی ہیں. چہرہ پیغمبر کا سرخ لال مگر ہمشناس. اما طاہرہ نے یہ سمجھ لیا کہ پیغمبر اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں جب وہ خاموش کرا دے. تو آپ نے فرمایا اسماعیل کے ابی بتاؤ کیا میرے رب نے تمہیں روک دیا کہ حاضرہ سے کلام مت کرو؟ آپ نے سر ہلایا، جلتی سی آپ نے اس سواری کی رسی چھوڑ دی. فرمایا خلیل ابھی اجازت دے جاؤ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اب جاؤ، مجھے تیری ضرورت نہیں. جس نے میرے بیٹے اسماعیل کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ جانے، اسماعیل جانے، حاجرہ جانے، ابراہیم آج تیری ضرورت نہیں. ابھی اجازت. تو میرے محترم ساتھیوں، کتنا عرصہ دراز سیدہ طاہرہ اس ہی سنسان نکو دک میدان میں بیٹھی. پانی بھی ختم، کھجورے بھی ختم، ستو بھی ختم، جنگل میں بیٹھی ہے. نہ رات کو ڈرتی ہے، نہ جنگل کے بھیڑیوں سے ڈرتی ہے، نہ شیروں سے ڈرتی ہے، نہ اس وحشت والے میدان سے ڈرتی ہے. کیوں؟ کہو اللہ کا ڈر دلوں میں موجود تھا. جو اللہ سے ڈرنے والیاں ہیں، کہو وہ کسی سے ڈرتے نہیں. والخاشعین والخاشعات. تو میرے محترم ساتھ
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کے غلاموں میں دیکھ لو، بی بی نائلہ کو دیکھ لو، اکیلی برقع پہن کر کمر پٹا لگا کر ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کی فوج کے میدان میں گھس گئی۔ اللہ کی قسم 6000 کافر کو ایک ہی ہاتھ کی تلوار سے منہ کی دکھا کر واپس آ۔ یہ کون تھی؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور جس گھوڑے پر وہ بیویاں سوار تھی، مفسرین لکھتے ہیں اللہ کریم اس گھوڑے کی ادا کو جس طرح وہ ادا کرتے چلا جا رہا تھا بی بی نیلا کو لے کر میدان میں، اس وقت اللہ کریم کے فرشتے بھی حیران بیٹھے تھے۔ اللہ فرمائے جبرائیل آسمانی دروازے کھول دے، فرشتوں کو حکم دے دو جلدی کرو، میری بندی آج میدان میں میری رضا کے لیے آ رہا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں 8,000 فرشتہ حضرت کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ، بی بی اشارہ کرے تم دشمنوں کو کاٹ کاٹ اس کے گھوڑے کے سونبوں کے نیچے دیتے چلو تاکہ آئے اور ایسے جائے جیسے آٹے سے بال کو کھینچ۔ اللہ کریم کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ خدا مدد کر سکتا ہے، مگر اسی طرح کی ماں بہن بھی بنے تو آج اگر کوئی گھر میں گھس جائے دروازے پر کھڑا ہو کر کے چور نقاب یہاں رکھ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ میں ڈنڈا ہو، سب کسی عورت کو ضرورت ہے اس کا مقابلہ کرے؟ کیوں؟ خدا کا خوف جو دلوں میں نہیں۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو یہ بے نماز ہوتی، خدا کا خوف ہوتا تو یہ اپنے مردوں کو یایا ہوئی کرتی، خدا کا خوف ہوتا تو یہ رات کو سینما میں جاتی، خدا کا خوف ہوتا یہ ٹیلی ویژن دیکھتی، کجری اور رنجیوں کی آواز سنتی اور قرآن کو دیمک کھا جاتی۔ نہیں ہے ان کے دلوں میں خدا کا خوف، اس لیے یہ جہنم کا گارے بن رہی ہے، جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ کو روزے میں ترتا۔ خدا کا خوف جس مائی کے دلوں میں تھا اس کے بالوں کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج ہماری ماں اور بیٹی کے سر پر دوپٹہ کوئی رکھ نہیں سکتا، نہ نوجوان بھائی کو ضرورت ہے نہ بیٹے کو ضرورت ہے۔ سردار تو خسرہ ہی بن گئی، یہ تو رو کر روٹی مانگتا ہے، اس کا کیا کہنا؟ جب شادی ہوتی ہے تو اسے دوپٹہ پہنا کر بازاروں میں چلا دیتے ہیں، یعنی یہ دعوت دنیا کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے ابھی سے اس کو عورت بنا دیا، یہ ابھی سے خسرہ بنا جا رہا ہے۔ اور سہیلی اسے سکھاتی ہے بیوی جب آ جائے سردار دولہا تو سب سے پہلے کہنا جوتا اٹھا کر، ہاں جس نے جوتا تیرا اٹھا لیا ساری زندگی جوتے اٹھاتا رہے گا، تم سواری کرتی ہو، یہ ہے بدقسمتی دو۔ اور جب نبی کی بیٹی کا نکاح ہوا، قربان کر دوں ان سب عورتوں کو نبی کی بیٹی کے جوتے کے تسمے پر، اس کی مٹی کے گرد و غبار کے ذراتوں پر، یہ تو ننگے انسانیت ثابت ہوئی، ان میں تو انسانی خوشبو بھی نہیں ہے۔ عورت کہنا بھی ان پر شرم آتی ہے، عورت مانا تو ہے کجی ہوئی ٹھاپی ہوئی، مگر یہ تو ننگی پھر رہی ہے، اور یہ خدا سے ڈرتی ہے۔ یہاں ہے بس یہ سب ننگا ہے، اور پتہ نہیں ہے آپ کو یہ زنانہ فیشن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم نماز کی حالت میں بیٹھی ہو اور وہ مرد آ گیا تمہارے گھر میں جو تمہارے نکاح میں آ سکتا ہے، اگر تمہارا یہاں سے اس گھٹنے سے یہ بازو 4 انگل اس نے دیکھ لیا اور یہ ننگا ہو گیا، تمہاری نماز ختم، پہلے اس کو ڈھانپو پھر نماز پڑھو۔ اگر یہاں سے یہاں تک 4 انگل اس بالوں کو اس مرد نے دیکھا جس کے نکاح میں آ سکتی ہو، تمہاری نماز ختم، پھر سے نماز پڑھو۔ اگر تمہارے یہ گد کے بال جن کی کس قدر عظمت ہے، تمہارے خامد تو ٹکے دیکھ کر کے نبی کی صورت کو مڑوا لیتے ہیں، اگر تیرا خامد غصے میں تیرے بال تھوڑے سے کینچی سے کاٹ لے، اس